صبح کی ہلکی دھوپ حویلی کے بڑے صحن میں اتر رہی تھی۔ ملازمائیں آنگن میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں۔ باورچی خانے سے تازہ پراٹھوں اور دیسی گھی کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ کوئی دودھ ابال رہا تھا، کوئی مہمانوں کے لیے برتن سجا رہا تھا۔ اوپر والی منزل سے بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور نیچے مردوں کی بیٹھک میں حسب معمول چائے کا دور چل رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس گھر کے چشم و چراغ شہریار کا نکاح اس کے نوکر کی بیٹی مہر النساء سے ہوا تھا، اور عین نکاح کے وقت ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اب تک ہسپتال میں داخل تھا۔ مہر النساء اپنے کپڑے چینج کر کے آرام سے اپنے کمرے میں اکیلی سو گئی تھی، اور اب صبح کا وقت تھا جب مہر النساء خاموشی سے باورچی خانے کے دروازے کے پاس کھڑی سب کے لیے ناشتے کی ٹرے تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے، مگر اس کی نظریں ہر آواز پر چونک جاتی تھیں، جیسے وہ اب بھی خود کو اس حویلی کی بہو نہیں بلکہ ایک نوکر کی بیٹی سمجھتی ہو۔ پرانی ملازمہ رشیدہ نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بی بی، ذرا سانس بھی لے لیا کرو، صبح سے ایک لمحہ نہیں بیٹھی۔ مہر النساء نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ مجھے شروع سے عادت ہے خالہ، ہاتھ رکتے ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ رشیدہ نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے ابا بھی ایسے ہی تھے، ساری عمر اس حویلی کی خدمت کرتے رہے، کبھی اپنی تکلیف زبان پر نہیں لائے۔ مہر النساء کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ابا کہتے تھے رزق دینے والا اللہ ہے، انسان صرف وسیلہ بنتا ہے۔ رشیدہ نے آہ بھری۔ ہاں، مگر دنیا وسیلے کو ہی خدا سمجھنے لگتی ہے۔ اتنے میں باہر سے سخت آواز آئی، رشیدہ کہاں مر گئی ہو؟ چائے ابھی تک نہیں پہنچی؟ یہ سکینہ بیگم کی آواز تھی۔ رشیدہ نے جلدی سے ٹرے اٹھائی۔ لو آ گئی بڑی بیگم، آج پھر کسی کا دن خراب ہونے والا ہے۔ مہر النساء نے دوسری ٹرے سنبھالی۔ میں لے جاتی ہوں۔ رشیدہ نے فوراً اس کا ہاتھ روک لیا۔ نہیں بی بی، تم اب اس گھر کی بہو ہو۔ مہر النساء نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہو ہوں یا نہیں، سب کی نظروں میں تو وہی ہوں جو کل تھی۔ رشیدہ کچھ بول نہ سکی۔ مہر النساء نے ٹرے اٹھائی اور بڑے ہال کی طرف چل پڑی۔ لمبی میز کے گرد پورا خاندان بیٹھا تھا۔ سکینہ بیگم سب سے اوپر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے دائیں طرف بڑے دیور اور ان کی بیوی، بائیں طرف 2 بیٹیاں، سامنے شہریار کا چچا زاد بھائی، پاس ہی دادا جان کے چھوٹے بھائی۔ ہر شخص اپنی جگہ پر موجود تھا، مگر ہر نظر ایک لمحے کے لیے مہر النساء پر ضرور ٹھہرتی۔ ایک نند نے ہونٹ دباتے ہوئے دوسری کے کان میں کہا، دیکھا، آخر نوکر کی بیٹی ہماری بھابھی بن گئی۔ دوسری ہنس دی۔ اماں نے بھی کیا کمال کیا، خاندان بھر کی لڑکیاں چھوڑ کر یہی ملی تھی۔ سکینہ بیگم نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اگر کھانا کھانے سے فرصت مل جائے تو دوسروں کی عزت بھی کر لیا کرو۔ دونوں فوراً خاموش ہو گئی۔ مہر النساء نے خاموشی سے چائے رکھی۔ سکینہ بیگم نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ بیٹھ جاؤ۔ جی میں بعد میں کھا لوں گی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ مہر النساء خاموشی سے کرسی کی کونے پر بیٹھ گئی۔ چچی نے طنز کیا، ارے واہ، اب تو ہمارے ساتھ ایک ہی میز پر ناشتے ہوں گے۔ سکینہ بیگم نے کپ رکھ دیا۔ کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ چچی نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں بھابھی جان، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ ویسی ہی کہی ہوئی باتیں ہی دل زخمی کرتی ہیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اسی دوران سکینہ بیگم نے مہر النساء کی طرف دیکھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ جی بھوک نہیں۔ بھوک نہیں یا عادت نہیں؟ مہر النساء خاموش رہی۔ سکینہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، یہ نوکروں والا انداز بھول جاؤ، اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ سامنے سے بڑے تایا بول اٹھے، بھابھی، بہو تو بنا لیا، مگر خاندان کیا کہے گا؟ سکینہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ خاندان نے کبھی میرے دکھ بانٹے تھے؟ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، جس شخص نے اپنی جوانی اس حویلی پر قربان کر دی، اس کی بیٹی کو گھر دینا اگر غلط ہے تو میں یہ غلطی 100 بار کروں گی۔ چچا نے آہستہ سے کہا، مگر لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے۔ مہر النساء نے پہلی بار سر اٹھا کر سکینہ بیگم کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت واقعی اس کے حق میں کھڑی ہے یا اس کے دل میں کوئی اور بات چھپی ہے۔ ناشتہ ختم ہونے لگا۔ سب لوگ اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ کوئی فصلوں کا ذکر کر رہا تھا، کوئی کاروبار کی بات کر رہا تھا، کوئی آنے والی دعوت کا حساب لگا رہا تھا۔ مہر النساء خاموشی سے برتن سمیٹنے لگی۔ سکینہ بیگم نے فوراً روک دیا، یہ کام ملازم کریں گے، مجھے عادت ہے۔ میں عادت بدلنے کے لیے ہی تمہیں یہاں لائی ہوں، مگر اماں جی، میں نے کہا چھوڑ دو۔ رشیدہ آگے بڑھی، بی بی آپ چلیں، میں سنبھال لوں گی۔ مہر النساء نے برتن رکھ دیے۔ وہ سکینہ بیگم کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے تک پہنچی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سکینہ بیگم نے دروازہ بند کیا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ مہر النساء فرش پر بیٹھنے لگی۔ سکینہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ فرش پر نہیں، میرے برابر۔ میں اس قابل نہیں، یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی۔
مہرالنساء آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سکینہ بیگم نے دھیرے سے پوچھا، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ جی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ بہت مضبوط ہیں، اور تم؟ میں تو ہمیشہ دوسروں کے حکم پر جیتی رہی ہوں۔ سکینہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے باپ نے مرتے وقت مجھ سے ایک بات کہی تھی۔ مہرالنساء چونک گئی۔ ابا نے؟ ہاں۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، بیگم صاحبہ، میری بیٹی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اچھے انسان تھے، بہت اچھے۔ انہوں نے کبھی اس حویلی سے بے وفائی نہیں کی۔ سکینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ مہرالنساء نے دھیرے سے کہا۔ پھر سب لوگ مجھے حقارت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انسان خون دیکھتا ہے، کردار نہیں۔ اور آپ؟ میں احسان دیکھتی ہوں، وفاداری دیکھتی ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ سکینہ بیگم کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ حویلی بہت بڑی ہے بیٹی۔ یہاں ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، ہر رشتہ اپنا نہیں ہوتا، ہر دعا خیر کی نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی بے معنی نہیں ہوتی۔ تمہیں مضبوط بننا ہوگا، اپنے لیے بھی اور اس رشتے کے لیے بھی۔ مہرالنساء نے دھیرے سے پوچھا، کیا میں کبھی اس گھر کا حصہ بن سکوں گی؟ سکینہ بیگم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے صبر پر منحصر ہے۔ وقت سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے۔ جو آج تمہیں قبول نہیں کرتے، ایک دن وہی تمہارے بغیر اس گھر کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ مہرالنساء نے پہلی بار دل سے سر ہلایا۔ اس کے دل میں خوف ابھی بھی موجود تھا، مگر برسوں بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اسے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تو پوری حویلی ایک بار پھر زندگی سے بھر گئی۔ کوئی مویشیوں کے بارے سے لوٹ رہا تھا، کوئی کھیتوں سے آنے والے مزدوروں کا حساب لے رہا تھا، کوئی مہمانوں کے لیے اوپر والے کمروں کی صفائی کروا رہا تھا۔ بڑی حویلی کا ہر کونا کسی نہ کسی آواز سے آباد تھا، مگر ان سب آوازوں کے درمیان مہرالنساء کے دل کی دھڑکن سب سے زیادہ تیز تھی۔ رشیدہ ہاتھ میں کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے کمرے میں آئی۔ بی بی جی، یہ جوڑا بدل لیجیے، بڑی بیگم نے بھیجا ہے۔ مہرالنساء نے حیرت سے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ میرے لیے؟ ہاں، آپ ہی کے لیے، مگر میرے پاس تو کپڑے ہیں۔ رشیدہ ہنس دی۔ وہ 2-3 سوٹ جو تم اپنے ابا کے گھر سے لائی تھی، انہیں اب سنبھال کر رکھ دو۔ اب تم اس حویلی کی بہو ہو۔ مہرالنساء نے آہستہ سے دوپٹہ سمیٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس بات کا؟ یہ سب کچھ کہیں خواب نہ ہو۔ رشیدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، خواب ٹوٹتے ہیں مگر قسمت نہیں ٹوٹتی۔ اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤں؟ یہ سکینہ بیگم کی آواز تھی۔ مہرالنساء فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی اماں جی۔ سکینہ بیگم نے اندر آتے ہی کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ ابھی تک ایسے کیوں رکھا ہوا ہے، جیسے کوئی مہمان ٹھہرا ہو؟ میں نے سوچا ابھی سب کچھ میرا کہاں ہے؟ سکینہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بات دوبارہ زبان پر مت لانا۔ یہ کمرہ بھی تمہارا ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہے، اور اس گھر کی عزت بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مہرالنساء نے سر جھکا لیا۔ جی۔ سکینہ بیگم نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پہن لو، شام کو سارا خاندان اکٹھا ہوگا۔ کوئی خاص بات ہے؟ خاص تو ہر وہ دن ہوتا ہے جب اس گھر کے سب لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ مگر کیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، سب مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جو لوگ خود سے مطمئن نہ ہوں وہ دوسروں سے جلد ناراض ہو جاتے ہیں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ شام ہونے تک پورا صحن رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ملازم دسترخوان بچھا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں ایک طرف بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی مہرالنساء نیچے آئی، ہر نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی۔ سادہ مگر نفیس لباس میں وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ ایک نن نے آہستہ سے کہا، نوکر کی بیٹی پر بھی اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ دوسری نے ہنس کر جواب دیا، کپڑے بدلنے سے خون نہیں بدل جاتا۔ یہ الفاظ مہرالنساء کے کانوں تک پہنچ گئے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سکینہ بیگم نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ اگر باتیں مکمل ہو گئی ہوں تو آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ دونوں خاموش ہو گئیں۔ بڑے تایا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ بھابھی جان، اس سال گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے۔ ہاں، مگر کاروبار سے زیادہ گھر کا سکون ضروری ہوتا ہے، چچی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ گھر کا سکون تو تبھی رہتا ہے جب فیصلے سوچ سمجھ کر کیے جائیں۔ سکینہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ پھر اشارے کس بات کے ہیں؟ چچی خاموش ہو گئی۔ اسی وقت ایک بزرگ دادی اماں نے مہرالنساء کو اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ بیٹی۔ مہرالنساء جھک کر ان کے قریب بیٹھی۔ کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ خوش ہو؟
جی۔ دادی اماں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ جھوٹ بولنا بھی تک نہیں آیا تمہیں؟ مہرالنساء کی آنکھیں جھک گئیں۔ بیٹی، بڑے گھر میں رہنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، صبر کرنا ہوگا۔ یہ گھر صبر والوں کا امتحان لیتا ہے۔ اسی دوران سکینہ بیگم نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، کل شہر سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، سب انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ ایک نند نے فوراً پوچھا، وہ لوگ نئی بہو کو بھی دیکھنے آئیں گے؟ کیوں نہیں، آخر وہ اس گھر کی بہو ہے۔ دوسری نند نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تو سوال بھی بہت ہوں گے۔ مہرالنساء کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ سکینہ بیگم نے اس کی کیفیت محسوس کر لی۔ کوئی سوال کرے تو ڈرنا مت، صرف سچ بولنا۔ جی، اگر کوئی تمہارے ماضی کا ذکر کرے، مہرالنساء نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، تو یاد رکھنا تمہارے باپ نے کبھی جھکا ہوا سر نہیں رکھا تھا۔ تم بھی نہیں رکھو گی۔ مہرالنساء کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جی اماں جی۔ کھانے کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے۔ رشیدہ پانی کے گلاس سمیٹ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی، آج پہلی بار بڑی بیگم نے سب کے سامنے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ مہرالنساء نے دھیرے سے جواب دیا، پتہ نہیں کیوں۔ رشیدہ نے معنی خیز انداز میں کہا، ہر بڑے فیصلے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا۔ مہرالنساء کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ابا، اگر آپ ہوتے تو شاید مجھے اتنا ڈر نہ لگتا۔ رشیدہ نے اس کی آواز سن لی۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور دعا بھی کر رہے ہوں گے۔ مہرالنساء نے آنسو صاف کیے۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ میں کسی کی شرمندگی نہ بنوں۔ رشیدہ نے فوراً کہا، نہیں بیٹی، تمہیں اس گھر کا سہارا بننا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مہرالنساء نے پہلی بار اپنے دل میں ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی حویلی جہاں آج اسے جگہ ملی تھی، آنے والے دنوں میں اس کے صبر کی، اس کی عزت اور اس کے وجود کا سب سے بڑا امتحان لینے والی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی حویلی میں ایک نئی صبح نے آنکھ کھولی۔ صحن میں نیم کے درخت سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازم پانی بھر رہے تھے۔ باورچی خانے میں چولہے جل چکے تھے اور ہر طرف معمول کی مصروفیت شروع ہو چکی تھی۔ مہرالنساء سب سے پہلے جاگنے والوں میں تھی۔ وہ وضو کر کے نماز سے فارغ ہوئی تو خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے اپنے چھوٹے سے کچے گھر کی یاد آ گئی، جہاں اس کے ابا ہر صبح دروازے کے باہر چارپائی پر بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، میرے ابا کی مغفرت فرمانا۔ رشیدہ دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ بی بی، بڑی بیگم نے آپ کو اپنے ساتھ ناشتے پر بلایا ہے۔ مجھے؟ ہاں، ابھی چلنا ہے۔ مہرالنساء نے دوپٹہ درست کیا اور سکینہ بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سکینہ بیگم چائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ آ گئی تم؟ جی اماں جی، ادھر آ کر بیٹھو۔ مہرالنساء خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سکینہ بیگم نے ملازموں کو آواز دی، 2 کپ چائے لے آؤ۔ مہرالنساء نے حیرت سے دیکھا، میرے لیے بھی؟ ہاں، تم میرے ساتھ چائے پیو گی؟ اماں جی، میں بعد میں نے کہا نا میرے ساتھ۔ مہرالنساء خاموش ہو گئی۔ چائے آئی تو سکینہ بیگم نے خود اپنے ہاتھ سے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ پکڑو۔ مہرالنساء کے ہاتھ کانپ گئے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیسا؟ اتنی عزت؟ سکینہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ عزت دی نہیں جاتی بیٹی، پہچانی جاتی ہے۔ مگر سب کو بھول جاؤ۔ اس گھر میں ہر شخص اپنے سوچ لے کر چلتا ہے۔ کسی کے دل میں غرور ہے، کسی کے دل میں حسد، کسی کے دل میں لالچ اور کسی کے دل میں خوف۔ تم ان میں سے کچھ بھی اپنے اندر جگہ مت دینا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ بڑی چچی اندر آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچی کی نظر مہرالنساء پر پڑی۔ ارے واہ، اب تو بہو صبح کی چائے بھی آپ کے ساتھ پینے لگی ہے۔ سکینہ بیگم نے سکون سے جواب دیا۔ ہاں، کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض کیسا بھابھی جان؟ میں تو بس حیران ہوں۔ حیرانی اچھی چیز ہے، انسان کو اپنی حد یاد رہتی ہے۔ چچی کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ گھر کی پرانی رسمیں بدل رہی ہیں۔ رسمیں انسان کے لیے ہوتی ہیں، انسان رسموں کے لیے نہیں۔ چچی خاموش ہو گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے مہرالنساء کو ایک لمبی نظر سے دیکھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ مہرالنساء نے دھیرے سے جواب دیا، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ چچی کے قدم ایک لمحے کو رک گئے، مگر وہ کچھ بولے بغیر باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی سکینہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت ہے، اندر سے اتنا ہی الجھا ہوا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا اماں جی؟ صرف ایک بات یاد رکھنا، کبھی کسی کی بات کا جواب غصے میں مت دینا۔ خاموشی بھی بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ جی، اور دوسرا، اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت مت رکھنا۔ نفرت گھر جلا دیتی ہے۔
مہرالنساء نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اسی دوران باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، شہر والے مہمان وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ سکینہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب انتظام مکمل ہے؟ جی، مگر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو۔ مہرالنساء بھی ان کے پیچھے چل دی۔ باہر بڑے دروازے پر 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ رشتہ دار اتر رہے تھے۔ سلام دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے مہرالنساء کو دیکھا۔ یہ نئی بہو ہے؟ جی۔ انہوں نے قریب آ کر مہرالنساء کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نام کیا ہے بیٹی؟ مہرالنساء۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی ارد گرد خاموشی چھا گئی۔ کئی نظریں اس پر جم گئیں۔ مہرالنساء نے دھیرے سے کہا، میرے والد اسی حویلی میں ملازم تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ خاتون نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سکینہ بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کی خدمت میں گزاری تھی، ہم نے صرف ان کا حق ادا کیا ہے۔ مہمان خاتون نے سر ہلایا۔ وفاداری کی قدر کرنے والے لوگ اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر کئی چہروں کے رنگ بدل گئے۔ مہرالنساء نے پہلی بار محسوس کیا کہ سکینہ بیگم ہر موقع پر اسے تنہا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کے دل میں ان کے لیے احترام پہلے سے بڑھ گیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کے ہر کونے میں اس کی آمد پر سرگوشیاں ہو رہی تھیں، مگر اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، وہ اس گھر پر بوجھ بن کر نہیں رہے گی، چاہے اسے کتنی ہی آزمائشوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ وہ اپنے مرحوم باپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی۔ حویلی کے بڑے دروازے کے باہر اچانک گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی۔ پورے صحن میں جیسے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب آ گئے ہیں۔ سکینہ بیگم جو مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں خوشی سے زیادہ بے چینی تھی۔ سب لوگ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ مہرالنساء بھی باقی عورتوں کے پیچھے خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے سفید کوٹ پہنے ایک ڈاکٹر نما شخص باہر آیا۔ اس نے ڈرائیور سے آہستہ آواز میں کہا، بہت احتیاط سے، زیادہ تھکن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک لمبا قد مگر بے حد کمزور نوجوان آہستہ آہستہ گاڑی سے اترا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمایاں تھے، اور چلتے ہوئے بھی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سکینہ بیگم تیزی سے آگے بڑھیں۔ شہریار؟ نوجوان نے مدھم سی مسکراہٹ دی۔ اماں، کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے احترام سے کہا۔ بیگم صاحبہ، دوا وقت پر دیجیے گا اور آرام کا خاص خیال رکھیے۔ سکینہ بیگم نے فوراً بات کاٹ دی۔ ہم خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اپنا حوصلہ قائم رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ شہریار نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ایک چچا بول اٹھے، ارے بھائی، شہر کی ہوا نے تو ہمارے شیر کو کمزور کر دیا۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا، بس ذرا طبیعت خراب تھی۔ سکینہ بیگم نے فوراً سب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، زیادہ سوال جواب مت کرو۔ مہرالنساء پہلی بار اپنے شوہر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے دن بھی وہ زیادہ دیر اس کے سامنے نہیں آیا تھا، صرف چند رسموں کے لیے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ آج اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور برسوں کی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ شہریار کی نظر بھی پہلی بار مہرالنساء پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ مہرالنساء ہیں؟ سکینہ بیگم نے جواب دیا، ہاں بیٹا، تمہاری بیوی۔ شہریار نے نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم۔ مہرالنساء نے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام، اللہ آپ کو صحت دے۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ آمین۔ بس اتنا ہی؟ چند لفظ، پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ ایک نند نے ہنس کر کہا، بھائی جان، آپ کی دلہن تو بہت شرمیلی ہے۔ دوسری نے بات بڑھائی، اور بھائی بھی کم نہیں۔ سکینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، بہت ہو گئی باتیں، شہریار کو آرام کی ضرورت ہے۔ رشیدہ آگے بڑھی، چھوٹے صاحب کا کمرہ تیار ہے۔ شہریار چلنے لگا تو اچانک اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اس نے رومال منہ پر رکھ لیا۔ سکینہ بیگم فوراً اس کے بازو کو سہارا دینے لگی۔ آہستہ بیٹا، آہستہ۔ کھانسی رکی تو اس نے رومال مٹھی میں چھپا لیا۔ کسی کی نظر اس پر نہ پڑی، مگر مہرالنساء نے ایک لمحے کے لیے رومال پر سرخی کا ہلکا سا نشان دیکھ لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار نے فوراً رومال جیب میں رکھ لیا اور نظریں چرا لیں۔ مہرالنساء کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ سکینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ مہرالنساء؟ جی اماں جی۔ شہریار کا خیال رکھنا، یہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ مہرالنساء نے دھیمے سے سر جھکا دیا، جی۔ شہریار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ اس نے مڑ کر مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے۔ مہرالنساء حیران رہ گئی، کس بات کا؟ شہریار نے جواب نہیں دیا، صرف ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرالنساء دیر تک اسی جگہ کھڑی رہی۔ اسے محسوس ہوا اس شخص کے دل میں
کوئی ایسا بوجھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، اور حویلی کی دیواروں میں کوئی ایسا راز دفن ہے جسے سب جانتے ہیں مگر کوئی زبان پر نہیں لاتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا۔ لمبے برآمدے میں جلتے زرد بلب کی روشنی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ رشیدہ آہستہ سے مہرالنساء کے کمرے میں آئی۔ بی بی، بڑی بیگم نے آپ کو بلایا ہے اس وقت؟ ہاں ابھی۔ مہرالنساء نے دوپٹہ درست کیا اور خاموشی سے سکینہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھلا تو سکینہ بیگم جائے نماز طے کر رہی تھی۔ انہوں نے مہرالنساء کو دیکھ کر سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آ جاؤ بیٹی۔ جی اماں جی۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ جی تھوڑا سا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ڈانٹنے کے لیے نہیں بلاتی۔ پھر خاموشی کیوں ہے اماں جی؟ اس لیے کہ کچھ باتیں پورے گھر کے سامنے نہیں کی جاتی۔ مہرالنساء خاموش بیٹھی رہی۔ سکینہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتی ہو میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے کیوں کی؟ مہرالنساء نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے تمہارے مرحوم باپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گی، اور دوسرا وعدہ میں نے خود سے کیا تھا کہ اپنے بیمار بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مہرالنساء نے آہستہ سے پوچھا، کیا وہ واقعی بیمار ہیں؟ سکینہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں اپنے بچے کا درد سب سے پہلے پہچان لیتی ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، مگر بیماری کے ساتھ لڑنے کے لیے دوا کے ساتھ اپنوں کا ساتھ بھی چاہیے۔ میں کیا کر سکتی ہوں اماں جی؟ تم اس کی بیوی ہو، اسے وقت پر دوا دینا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اسی کے احساس نہ ہونے دینا کہ وہ اپنے دکھ میں اکیلا ہے۔ بیمار انسان جسم سے پہلے ٹوٹتا ہے، جسم سے پہلے دل سے ٹوٹتا ہے۔ اگر اس کا دل سنبھل گیا تو وہ بیماری سے بھی لڑ لے گا۔ مہرالنساء نے دھیرے سے کہا، میں پوری کوشش کروں گی۔ سکینہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک اور بات ہے جی، یہ حویلی بہت بڑی ہے، یہاں ہر شخص کی نظریں ہم پر لگی رہتی ہیں، ہر کوئی اس خاندان کے مستقبل کی بات کرتا ہے۔ ہر محفل میں ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس گھر کا وارث کب آئے گا۔ یہ بات میرے دل پر بوجھ بن چکی ہے۔ مہرالنساء خاموش رہی۔ سکینہ بیگم نے نرمی سے کہا، میں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈال رہی جو تمہارے اختیار سے باہر ہو۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے رشتے کو محبت، اعتماد اور صبر سے نبھاؤ۔ باقی جو اللہ کی رضا ہوگی وہی ہوگا۔ وارث بھی اسی کے حکم سے آتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی لکھتا ہے۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر میں آپ کی امیدوں پر پوری نہ اتر سکی تو؟ سکینہ بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ انسان کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں تم سے صرف وفاداری چاہتی ہوں، میرے بیٹے کا وارث چاہتی ہوں، اور یہ چاہتی ہوں کہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ لوٹ آئے۔ مہرالنساء نے مضبوط لہجے میں کہا، میں وعدہ کرتی ہوں اماں جی، جب تک سانس ہے میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ سکینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے۔ شاید تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ اس گھر میں تمہاری اصل آزمائش آج سے شروع ہوئی ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھ رہی تھیں۔ لمبے برآمدے میں صرف دیوار پر لگی ایک مدھم روشنی باقی تھی۔ مہرالنساء آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شہریار کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مگر نگاہیں اس پر نہیں کہیں دور اندھیرے میں کھوئی ہوئی تھیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ آ گئیں آپ؟ جی، مجھے لگا شاید آپ اماں جی کے پاس ہیں۔ تھوڑی دیر وہیں تھی، آئیے بیٹھیں۔ مہرالنساء چند قدم آگے بڑھی اور مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر شہریار نے دھیرے سے کہا، آپ مجھ سے ڈرتی ہیں؟ مہرالنساء نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ پھر اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا کہوں۔ شہریار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ہے، کم بولنے والے لوگ دل کی بات سن لیتے ہیں۔ مہرالنساء بھی بے اختیار مسکرا دی۔ آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیسی؟ جن کا جواب نہ ملے۔ شہریار آہستہ سے ہنس پڑا، پھر اس کی ہنسی کھانسی میں بدل گئی۔ مہرالنساء فوراً گھبرا گئی۔ پانی، یہ لیجیے۔ اس نے جلدی سے گلاس بڑھایا۔ شہریار نے پانی پیا اور سکون کا سانس لیا۔ معاف کیجیے، آپ کو ڈرا دیا۔ ایسی بات نہ کریں، اپنا خیال رکھا کریں۔ شہریار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں خوش ہوں۔ مہرالنساء نے حیرت سے پوچھا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ نے مجھ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کی حامی بھر لی۔ مہرالنساء خاموش ہو گئی۔ شہریار نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معلوم ہے میری طبیعت اچھی نہیں رہتی، میں ویسا شوہر نہیں بن سکا جیسا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، آپ کو میری طرف سے کبھی بے عزتی یا سختی نہیں ملے گی۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، مگر آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مہرالنساء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سچ چھپانے سے بدلتا نہیں، اور ایک بات اور، میری بہنیں ذرا تیز مزاج ہیں،
کبھی کبھی بغیر سوچے بول دیتی ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات بری لگے تو دل پر مت لیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کبھی اکیلا محسوس نہ ہونے دوں۔ مہرالنساء نے پہلی بار اس کی طرف پوری نظر سے دیکھا۔ میں بھی ایک بات کہوں؟ ضرور۔ میں اس گھر میں بہت ڈر کر آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ سے مل کر میرا ڈر کچھ کم ہو گیا ہے۔ شہریار نے مسکرا کر پوچھا، اتنی جلدی؟ جی، کیونکہ انسان کی پہچان اس کے لہجے سے ہوتی ہے، اور آپ کا لہجہ بہت نرم ہے۔ شہریار نے نظریں جھکا کر کہا، شاید بیماری انسان کو نرم بنا دیتی ہے۔ مہرالنساء نے آہستہ سے کہا، نہیں، اچھا دل انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ شہریار نے میز پر رکھی شال اٹھائی۔ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ اوڑھ لیجیے۔ مہرالنساء نے مسکرا کر شال لے لی۔ شکریہ۔ شکریہ مجھے کہنا چاہیے۔ کس لیے؟ آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں اپنے کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ مہرالنساء کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم دونوں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں گے۔ جو بات سمجھ نہ آئے گی پوچھ لیں گے، جو دکھ ہوگا بانٹ لیں گے، اور جو خوشی ہوگی اسے بھی ساتھ جئیں گے۔ شہریار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اللہ کرے آپ کی بات ہمیشہ سچ رہے۔ مہرالنساء نے دھیرے سے جواب دیا، انشاءاللہ۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے بڑے وعدے نہیں کیے، صرف احترام سے بات کی، اعتماد کا پہلا قدم رکھا، اور اسی خاموش گفتگو میں دو اجنبی دلوں کے درمیان ایک نرم سا تعلق جنم لینے لگا، جو وقت کے ساتھ محبت کی مضبوط بنیاد بن سکتا تھا۔ شہر سے آئے مہمانوں کے جانے کے بعد حویلی کی فضا بظاہر پرسکون ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ خاموشی تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ مہرالنساء نے خود کو حویلی کے کاموں اور شہریار کی دیکھ بھال میں اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ اسے اپنے وجود کی تھکن کا بھی احساس نہیں رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، شہریار کے لیے پرہیز کا ناشتہ تیار کرتی، اس کی دوائیں وقت پر نکال کر رکھتی، اور پھر کچن کے کاموں میں رشیدہ خالہ کا ہاتھ بٹانے پہنچ جاتی۔ ایک دوپہر جب حویلی کے مرد بیٹھک میں تھے اور عورتیں اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھیں، مہرالنساء دالان سے گزر رہی تھی۔ اچانک اسے بڑی چچی کے کمرے سے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیں، تم دیکھنا، یہ لڑکی مہرالنساء اس گھر پر قبضہ کرنے آئی ہے۔ پہلے تو اس کا باپ نوکر بن کر ہماری جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، اور اب یہ بیٹی سکینہ بھابی کے کان بھر کر شہریار کی بیوی بن بیٹھی ہے۔ یہ چچی کی زہر آلود آواز تھی۔ اماں آپ فکر نہ کریں، بڑی نند صوبیہ نے جواب دیا۔ شہریار بھائی کی حالت تو اب آپ کے سامنے ہی ہے۔ ڈاکٹروں نے جو کہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بار سچ جب سب کے سامنے آئے گا تو یہ مہرالنساء خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ آخر کینسر کے مریض کے ساتھ کون زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ مہرالنساء کی قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس لرزنے لگا۔ کینسر؟ یہ لفظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کا شوہر، اس کا ہم سفر، ایک ایسی جان لیوا بیماری سے لڑ رہا تھا جس کا نام سنتے ہی انسان کا خون جم جاتا ہے، اور اس پورے خاندان نے یہ بات اس سے چھپائی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے ابا نے مجھے کس حویلی میں بیاہ دیا جہاں ہر رشتہ ایک جھوٹ پر قائم ہے۔ اسی وقت غسل خانے کا دروازہ کھلا اور شہریار تولیے سے منہ پوچھتا ہوا باہر آیا۔ مہرالنساء کو فرش پر روتے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہرالنساء، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شہریار کی آواز میں سچی تشویش تھی۔ مہرالنساء نے آنسو بھری نظروں سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ اس زردی کے پیچھے چھپا سچ اب اس کے سامنے عیاں تھا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ پکڑ لیا جو بخار کی تپش سے گرم ہو رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مہرالنساء نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شہریار کا ہاتھ لرزا اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ کو وہ بیماری ہے جس کا علاج… مہرالنساء کا گلا رند گیا۔ شہریار نے ایک گہرا اور اداس سانس لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر دھوپ تیز ہو رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں جیسے کوئی سردی جم چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن یہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا، شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یقین کرو مہرالنساء، میں اس دھوکے میں شامل نہیں تھا۔ جب اماں نے تمہارے ساتھ میری شادی کا فیصلہ کیا تو میں نے بہت مخالفت کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کسی معصوم کی زندگی برباد ہو، لیکن اماں بضد تھی کہ تمہارے ابا کا آخری خواب یہی تھا اور وہ میری تنہائی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ مڑا اور مہرالنساء کے قریب آیا۔ میں اگر تمہیں سچ بتا دیتا تو شاید تم خوفزدہ ہو کر چلی جاتی، اور میں
میں اپنی زندگی کے آخری چند دن کسی ایسے انسان کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا جو مخلص ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ عزت دی اور دیتا رہوں گا، لیکن میں تم پر زبردستی کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اگر تم اس رشتے سے الگ ہونا چاہتی ہو تو میں خود اماں سے بات کروں گا۔ مہرالنساء نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس میں کوئی مکاری نہیں تھی، صرف ایک سچے انسان کا دکھ اور بے بسی تھی۔ اس کے ابا نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو طوفانوں میں ڈھال بن جائے۔ وہ اٹھی، اپنے آنسو پوچھے اور شہریار کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے ابا نے مجھے سکھایا تھا کہ جب ہاتھ تھام لیا جائے تو پھر راستے کی مشکلیں نہیں دیکھی جاتی۔ مہرالنساء کی آواز میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی جنگ ہے تو اب وہ میری بھی جنگ ہے۔ شہریار نے حیرت اور عقیدت سے اس لڑکی کو دیکھا جس کا قد کاٹ شاید چھوٹا تھا، لیکن اس کا حوصلہ اس حویلی کی اونچی دیواروں سے بھی بلند تھا۔ اگلے ہی دن مہرالنساء نے سکینہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ سکینہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ مہرالنساء کو دیکھ کر انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی۔ آؤ مہرالنساء، کچھ کہنا ہے؟ جی اماں جی، مہرالنساء نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہریار کی بیماری کے بارے میں مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ سکینہ بیگم کے ہاتھ کے اشارے رک گئے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، لیکن پھر انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ کس نے بتایا تمہیں؟ ان کی آواز میں سختی تھی۔ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی اماں جی، سچ خود اپنی راہ بنا لیتا ہے۔ مہرالنساء نے نہایت نرمی لیکن مضبوطی سے کہا، لیکن مجھے آپ سے گرا ہے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ کو لگا کہ ایک نوکر کی بیٹی شہریار کی بیماری کا سن کر پیچھے ہٹ جائے گی؟ سکینہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے مہرالنساء کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ایک ماں ہوں۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر میری عقل جواب دے گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ شہریار کو کینسر ہے تو وہ جائیداد کے بٹوارے کے لیے گدھوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور اگر میں تمہارے ابا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرتی تو میں خدا کو کیا منہ دکھاتی؟ مجھے لگا کہ تمہارا پاکیزہ وجود میرے بیٹے کے لیے شفا بن جائے گا۔ اماں جی، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، مہرالنساء نے کہا۔ آج سے شہریار کا علاج، ان کی خوراک اور ان کا آرام میری ذمہ داری ہے۔ ہم شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا ہے مہرالنساء، سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا سٹیج ہے، بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ڈاکٹر انسان ہے اماں جی، وہ زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مہرالنساء نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ بس میرا ساتھ دیں اور ان رشتہ داروں کی زبانوں کو لگام دیں جو ہر وقت ہمارے گھر میں زہر گھولتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے مہرالنساء کو گلے سے لگا لیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک فرشتہ بن کر آئی ہے۔ حویلی میں اب روز ایک نیا تماشا ہوتا تھا۔ چچی اور ان کی بیٹیاں ہر وقت مہرالنساء کو طنز کا نشانہ بناتی کہ اب تو بہو رانی نے حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ لیے ہیں۔ بیمار شوہر کے بہانے ہم سب پر روب جماتی ہے، لیکن مہرالنساء ان تمام باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اس کا پورا دھیان شہریار پر تھا۔ جب تایا جان اور چچا جان حویلی کے دالان میں بیٹھتے تو چائے کی ہر چسکی کے ساتھ مہرالنساء کا تذکرہ ہوتا۔ بھابی جان، چچا نے ایک دن سکینہ بیگم سے مخاطب ہو کر کہا، یہ جو آپ روزانہ شہر کے بڑے ڈاکٹر کو یہاں بلا رہی ہو یا شہریار کو وہاں لے جانے کی باتیں کر رہی ہو، اس سے حویلی کا روپیہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ شہریار ہمارا بھتیجا ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، مگر حقیقت پسند بنو، کینسر کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یوں ایک نوکر کی بیٹی کے کہنے پر جائیداد لوٹانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ مہرالنساء جو اس وقت چائے کی کیتلی لے کر دالان میں داخل ہو رہی تھی، چائے کی پیالیاں میز پر رکھتے ہوئے رک گئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور چچا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احترام ضرور تھا مگر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ ابا جی، مہرالنساء نے دھیمے مگر اتنے واشگاف لہجے میں کہا کہ دالان میں چہل قدمی کرتے ملازم بھی رک گئے۔ جائیداد اور دولت انسان کو دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن انسان کا اپنا وجود اور اس کی زندگی دوبارہ نہیں ملتے۔ شہریار اس حویلی کے وارث ہیں، ان کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ اگر ان کے علاج کے لیے مجھے اس حویلی کی ایک اینٹ بھی بیچنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور جہاں تک میرے نوکر کی بیٹی ہونے کا تعلق ہے تو ایک نوکر کی بیٹی وفاداری نبھانا جانتی ہے، اپنوں کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ چچا جان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، مگر وہ کچھ بول نہ سکے کیونکہ سکینہ بیگم نے مہرالنساء کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بہو نے بالکل ٹھیک کہا ہے بھائی صاحب، اگر آپ علاج میں مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم مایوسی مت پھیلائیں۔ اسی رات مہرالنساء نے رشیدہ خالہ کی مدد سے شہر کے مشہور کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر رحمان کا پتہ معلوم کیا۔ وہ ملک کے مانے ہوئے معالج تھے اور ان سے ملنا ناممکن حد تک مشکل سمجھا جاتا تھا۔
مہرالنساء نے خود ڈاکٹر کی کلینک کے چکر لگانے کا فیصلہ کیا، چاہے اسے کتنے ہی دن وہاں انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے صبح ہی مہرالنساء شہریار اور سکینہ بیگم کو لے کر شہر روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں شہریار کا سر مہرالنساء کے کندھے پر تھا اور وہ راستے بھر درد کی شدت سے کراتا رہا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور کھانسی کی وجہ سے اس کے سینے میں شدید تکلیف تھی۔ مہرالنساء، مجھے واپس لے چلو۔ شہریار نے نیم واں آنکھوں سے مہرالنساء کو دیکھا۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ ہسپتالوں کے ٹھنڈے کمرے اور اجنبی چہرے مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں شہریار۔ مہرالنساء نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگایا۔ جہاں محبت اور خلوص ہو وہاں خوف نہیں رہتا۔ آپ کو میرے لیے، اپنی ماں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لڑنا ہوگا جو آپ کے پیچھے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہر کے ہسپتال کی چمکتی اور لمبی راہداریوں میں گھومتے ہوئے مہرالنساء کو محسوس ہوا کہ وہ کتنی چھوٹی اور بے بس ہے، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ ڈاکٹر رحمان کملا انہیں وقت دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اپائنٹمنٹ ہفتوں پہلے بک ہو چکی تھی۔ مہرالنساء 3 گھنٹے تک ڈاکٹر کے کیبن کے باہر کھڑی رہی۔ جب بھی کوئی ملازم باہر آتا وہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتی۔ آخر کار اس کا خلوص اور عزم دیکھ کر ڈاکٹر رحمان نے اسے اندر بلا لیا۔ بیٹی، میں بہت مصروف ہوں، ڈاکٹر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب، مہرالنساء نے رپورٹس میز پر رکھی۔ یہ رپورٹس میرے شوہر کی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ وہ نہیں بچیں گے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار کوشش کر لی تو اللہ انہیں شفا دے دے گا۔ میں ایک نوکر کی بیٹی ہوں، میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، لیکن میرے پاس اپنے شوہر کے لیے سچی دعا اور مرنے تک لڑنے کا حوصلہ ہے۔ ڈاکٹر رحمان مہرالنساء کے چہرے کے تاثرات اور اس کے عزم کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے رپورٹس اٹھائیں اور گہرائی سے ان کا مطالعہ کیا۔ ان کی حالت نازک ہے بیٹی۔ کیمو تھراپی اور ٹارگیٹڈ تھراپی کے سیشن بہت مہنگے اور تکلیف دہ ہوں گے۔ کیا تم سنبھال پاؤ گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ شہر کے ہسپتال میں شہریار کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ پہلے ہی کیمو تھراپی کے سیشن نے شہریار کو نڈھال کر دیا۔ اس کے خوبصورت گھنے بال جھڑنے لگے، اس کے ہونٹ خشک ہو کر پھٹ گئے اور اس کا زرد چہرہ مزید تاریک نظر آنے لگا۔ اس کمزوری نے شہریار کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا کر دیا۔ وہ کبھی کبھی دوا کی شیشیاں دیوار پر دے مارتا اور مہرالنساء پر چلانے لگتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، کیوں میری زندگی بچانے کے در پہ ہو؟ کیا تم دیکھ نہیں سکتی کہ میں روزانہ کس جہنم سے گزرتا ہوں؟ مجھے مر جانے دو، شہریار نے ایک رات درد کی شدت میں غصے سے کہا۔ مہرالنساء نے زمین پر گرے کانچ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹے۔ اس نے ایک بار بھی شہریار کے سامنے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی سختی آئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی اور گیلے تولیے سے اس کا تپتا ہوا ماتھا پونچھنے لگی۔ شہریار، آپ جتنا چاہیں مجھ پر غصہ کر لیں، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے نہایت پیار سے کہا۔ آپ کا یہ درد عارضی ہے، یہ دوائیں آپ کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے اندر چھپی اس بیماری کو مارنے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک ہم واپس مسکراتے ہوئے اپنی حویلی کی سیڑھیاں نہ چڑھیں۔ شہریار نے مہرالنساء کی تھکی ہوئی لیکن چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی دن رات اس کے لیے جاگتی ہے۔ اس کے اپنے کپڑے عام سے تھے۔ اس نے ہسپتال کے ٹھنڈے بینچوں پر سو کر راتیں گزاری، مگر اس کے چہرے پر کبھی اکتاہٹ نہیں آئی۔ مجھے معاف کر دو مہرالنساء۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بہت خود غرض ہو گیا ہوں۔ آپ خود غرض نہیں ہیں، آپ بیمار ہیں اور بیمار اپنوں سے ہی لاڈ کرتا ہے۔ مہرالنساء نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی دوران سکینہ بیگم بھی ہسپتال کے کمرے میں مقیم رہی۔ وہ مہرالنساء کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی میں اتنی بڑی حویلی کے دکھ اٹھانے کا حوصلہ کہاں سے آ گیا۔ 11واں حصہ، حویلی کی ریشہ دوانیاں۔ ایک طرف شہر میں شہریار زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو دوسری طرف حویلی میں جائیداد پر قبضے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ چچی اور تایا جان نے حویلی کے باقی حصص داروں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ ایک دوپہر چچی نے سکینہ بیگم کو فون کیا۔ بھابھی جان، چچی کی آواز میں مکاری صاف ظاہر تھی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ شہریار کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ہے۔ آپ اب بھی شہر میں پیسہ بہا رہی ہیں۔ تایا جان کہہ رہے تھے کہ حویلی کے کاغذی معاملات کو درست کرنے چاہیے تاکہ کل کو وہ نوکر کی بیٹی جائیداد کا دعویٰ نہ کر سکے۔ سکینہ بیگم کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے فون کا اسپیکر آن کر رکھا تھا اور مہرالنساء بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ سکینہ بیگم نے گرجدار آواز میں کہا۔ میرا بیٹا ہسپتال میں آخری سانسوں کی جنگ لڑ رہا ہے اور تمہیں جائیداد کے بٹوارے کی پڑی ہے۔ تایا جان نے فون پر بات سنبھالی۔ بھابھی، ہم حقیقت پسندانہ بات کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی تو کل کو کہیں بھی چلی جائے گی، مگر حویلی کی عزت اور جائیداد تو خاندان میں ہی رہنی چاہیے نا۔ مہرالنساء نے نرمی سے سکینہ بیگم کا ہاتھ تھاما
اور فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ تایا جی، میں مہر النساء بول رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک فولادی مضبوطی تھی۔ آپ کا یہ خوف بالکل بے بنیاد ہے کہ میں جائیداد لے کر بھاگ جاؤں گی۔ میں آپ سب کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ شہریار بالکل ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس حویلی کا انتظام سنبھالیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور فیصلہ ہوا تو بھی مہر النساء اس حویلی کی چابی کو چھونے کی بھی خواہش مند نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنے شوہر کی زندگی چاہیے۔ آپ کی مٹی اور پتھر کی جائیداد آپ کو ہی مبارک ہو۔ مہر النساء نے فون بند کر دیا اور سکینہ بیگم کے گلے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ اماں جی، دنیا اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے؟ لوگ اپنوں کی موت کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹی، یہی حویلی کا کڑوا سچ ہے۔ سکینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے ایک ایسی ڈھال دی ہے جسے کوئی سازش توڑ نہیں سکتی۔ علاج کا چوتھا مہینہ شروع ہوا تو شہریار کے جسم میں ادویات کی بھاری خوراک کی وجہ سے شدید انفیکشن ہو گیا۔ ایک رات اس کی حالت اس حد تک بگڑ گئی کہ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا اور دل کی دھڑکن لرزنے لگی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے ہنگامی بنیادوں پر ICU منتقل کر دیا۔ ہسپتال کی سرخ بتی جل اٹھی، جس کا مطلب تھا کہ مریض کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ سکینہ بیگم کوریڈور کے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میرے اکلوتے بیٹے کو زندگی دے دے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس حویلی کی نظر کر دی، مجھے یوں بے وارث نہ کرنا۔ مہر النساء ICU کے شیشے کے پاس کھڑی اندر لیٹے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور بہت سی نالیاں اور تاریں اس کے نازک وجود سے لگی ہوئی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پوچھے اور ہسپتال کے کونے میں بنی چھوٹی سی مسجد کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مہر النساء نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نفل ادا کیا اور سجدے میں گر کر دعا مانگنا شروع کی۔ اے کائنات کے مالک، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو نے مجھے اس حویلی میں ایک نوکر کی بیٹی سے بہو کے مرتبے پر پہنچایا۔ میں نے کبھی دولت کی لالچ نہیں کی، میں نے کبھی اپنوں کا برا نہیں چاہا۔ اے میرے پروردگار، شہریار بہت نیک انسان ہے، ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے۔ میرے ابا نے مرتے وقت ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ یا اللہ، میرے سہاگ کی لاج رکھ لے۔ تو چاہے تو ہڈیوں کے اس ڈھانچے میں دوبارہ زندگی کی روح پھونک سکتا ہے، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا ارحم الراحمین۔ وہ پوری رات سجدے میں گر کر روتی رہی۔ اس کی سسکیوں سے مسجد کا پرسکون ماحول گونج رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، مگر اس کا یقین چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ فجر کی پہلی اذان کی آواز جب ہسپتال کے لاؤڈ اسپیکر سے گونجی تو مہر النساء نے اپنا چہرہ سجدے سے اٹھایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا، جیسے اس کی التجا عرش الہی پر قبول کر لی گئی ہو۔ وہ مسجد سے باہر آئی اور ICU کی طرف بڑھی۔ سامنے سے ڈاکٹر رحمان چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ لیے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، مہر النساء کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ معجزہ ہو گیا مہر النساء، ڈاکٹر رحمان نے خوشی سے کہا۔ شہریار کا بلڈ پریشر اب بالکل نارمل ہے اور ان کے پھیپھڑوں میں جو انفیکشن کینسر کی وجہ سے پھیل رہا تھا وہ اچانک حیرت انگیز طور پر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کے جسم نے علاج کو 100% قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ سکینہ بیگم نے یہ سنا تو انہوں نے مہر النساء کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں مائیں اور بیٹیاں ہسپتال کی راہداری میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوشی کے آنسو رو رہی تھیں۔ ICU سے باہر آنے کے بعد شہریار کی صحت میں روز بروز بہتری آنے لگی۔ اس کی خوراک بہتر ہو گئی، اس کے چہرے کی زردی کی جگہ ہلکی سرخی نمایاں ہونے لگی اور وہ اب سہارے کے بغیر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا تھا۔ مہر النساء، ایک شام جب کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ رہی تھی، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا۔ ڈاکٹر رحمان کہہ رہے تھے کہ میری رپورٹ سب بالکل صاف ہیں، کینسر کے خلیات میرے جسم سے مکمل طور پر رخصت ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا شہریار، مہر النساء نے مسکرا کر کہا، دوا صرف جسم کا علاج کرتی ہے جبکہ دعا روح کا علاج کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ شہریار کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میری زندگی میں اللہ نے تمہیں بھیجا تاکہ مجھے یہ سکھایا جا سکے کہ جینے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ میں حویلی کا سب سے کمزور انسان تھا، لیکن تمہارے حوصلے نے مجھے سب سے مضبوط بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان نے اگلے ہفتے انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی کے دن ہسپتال کا پورا عملہ ان کے کمرے میں جمع تھا اور مہر النساء کے خلوص کو سراہ رہا تھا۔ جب وہ ہسپتال سے باہر نکلے تو باہر کا موسم بدل چکا تھا، ہر طرف ہریالی اور باہر کا سما تھا۔ شہریار اب ایک تندرست اور پر امید انسان کی طرح کھڑا تھا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک پر گاڑیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ تایا جان، چچی، نندے اور چچا زاد بھائی سب صحن میں جمع تھے، مگر ان کے چہروں پر خوشی کے بجائے ایک مجرمانہ خاموشی اور صدمے کے تاثرات واضح تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار بالکل صحت مند ہو کر واپس آ سکتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو شہریار خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر باہر اترا۔ اس کے سر پر نئے سیاہ بال آ چکے تھے، اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی اور اس کا قد کاٹ اب پہلے سے کہیں زیادہ پروقار لگ رہا تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر دادا جان کے چھوٹے بھائی کے پاؤں چھوئے، چچا جان کو گلے لگایا اور پھر سب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میرے خاندان والوں۔ شہریار کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے جنازے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور کچھ میری جائیداد کے کاغذات بنوا رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے۔ سب نے نظریں جھکا لیں۔ چچا جان نے کھانستے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیٹا، ہم تو بس تمہاری فکر میں میری فکر صرف اس نوکر کی بیٹی کو تھی جسے آپ سب اس حویلی میں بوجھ سمجھتے تھے۔ شہریار نے مہرالنساء کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میری ماں کے بعد اگر کسی نے میری زندگی کے لیے اپنی راتوں کا سکون اور دن کا چین قربان کیا ہے تو وہ مہرالنساء ہے۔ آج سے اس حویلی کا ہر بڑا فیصلہ، ہر چابی اور ہر انتظام مہرالنساء کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ ابھی اس حویلی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ پورے خاندان پر جیسے موت کسی خاموشی طاری ہو گئی۔ چچی نے دھیمے سے مہرالنساء کی طرف دیکھا اور آگے بڑھی۔ مہرالنساء بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہاری قدر نہیں پہچانی۔ چچی کی آواز میں اپنے داماد کا سچا احساس تھا۔ مہرالنساء نے آگے بڑھ کر چچی کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، اپنوں سے کبھی معافی نہیں مانگی جاتی۔ یہ حویلی آپ سب کی ہے اور ہم سب مل کر اس گھر کا سکون بحال رکھ سکتے ہیں۔ سکینہ بیگم نے مسکرا کر مہرالنساء کے ماتھے پر پیار کیا اور رشیدہ خالہ نے پورے صحن میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حویلی کا بڑا صحن اب رنگ برنگے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ نیم کے بڑے درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی جھولی لگی ہوئی تھی جس میں 2 سال کا خوبصورت بچہ رحمت کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ اس کا نام مہرالنساء نے اپنے مرحوم بابا کے نام پر رکھا تھا، جن کی روح آج یقیناً اس حویلی کے سکون کو دیکھ کر خاموش ہو رہی ہوگی۔ شہریار اب بالکل صحت مند تھا اور حویلی کے تمام کاروباری معاملات نہایت ایمانداری اور مہارت سے چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے تایا اور چچا کے بچوں کو بھی کاروبار میں مناسب حصے دے دیے تھے، جس کی وجہ سے اب خاندان میں حسد اور نفرت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شام کی ہلکی دھوپ حویلی کے دالان میں پھیل رہی تھی جب مہرالنساء چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ شہریار، چائے تیار ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ شہریار نے رحمت کو گود میں اٹھایا اور مہرالنساء کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مہرالنساء کے چہرے کو دیکھا جب کسی خوف کے بغیر ایک مطمئن اور پرسکون مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا۔ مہرالنساء، شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اب بھی ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں خواب دیکھ رہا ہوں اور تم میری تپتی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی ہو۔ مہرالنساء نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ خواب نہیں ہے شہریار، یہ ہمارا سچا سفر ہے جو ہم نے صبر اور یقین کے ساتھ طے کیا ہے۔ دور کمرے کی کھڑکی سے سکینہ بیگم اور رشیدہ خالہ دالان میں بیٹھے اس ہنستے کھیلتے خاندان کو دیکھ رہی تھیں۔ دیکھا رشیدہ؟ سکینہ بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ میرے وفادار ملازم کی بیٹی نے آج میری پوری حویلی کی لاج رکھ لی ہے۔ جی بیگم صاحبہ، رشیدہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ عزت خاندانی ناموں میں نہیں بلکہ پاکیزہ دلوں اور سچی محبت میں ہوتی ہے۔